محسن آقا 8 سال کے ایک معصوم بچے کو اس کی ماں سودا اپنے میکے لے کر گئیں۔ سودا قبیلہ طے کی ایک شاخ بنی معن کے لڑکے ثعلبہ کی بیٹی تھیں، جن کی شادی قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرحبیل سے ہوئی تھی۔ سودا اپنے پیارے بیٹے کو میکے لے کر گئیں تو وہاں ایک انتہائی قیامت خیز حادثہ پیش آیا۔ قبیلہ بن قین بن جبیر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر دھاوا بول دیا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہ ظالم جن لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں سودا کا پیارا بچہ زید بھی تھا۔ ان دنوں طائف کے قریب عکاظ کا میلہ لگا تھا، جس میں ہر طرح کی ضرورت کا سامان بکتا تھا۔ اسی میلے میں یہ لوگ زید کو بیچنے کے لیے لے کر پہنچے اور حکیم بن حزام نے بچے کو خرید لیا۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حزام کو بچہ بہت پسند آیا، وہ اسے لے کر اپنے پھوپھی کے پاس پہنچے اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں اسے نظر کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیارے بچے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں دیکھا تو اس کی عادات و اطوار آپ کو بہت پسند آئیں اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس بچے کو مانگ لیا۔ حضرت زید کی قسمت کھل گئی اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس سے چند سال بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت زید آپ کی خدمت میں رہتے رہے اور ان کی خدمت گزاری اور غلامی رنگ لائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضور کی معیت اور سرپرستی میں سب سے بڑی سعادت جو حضرت زید کو ملی وہ یہ کہ خدا نے اپنی آسمانی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا۔ ہزاروں سال سے کروڑوں انسان ان کے نام کی تلاوت کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک اسی طرح نہ جانے کتنے انسان کرتے رہیں گے۔ سورہ احزاب میں حضرت زید کا ذکر اس طرح آیا ہے: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ ترجمہ: پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے ان مطلقہ خاتون کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور زید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے۔ ادھر ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ان کا جگر گوشہ مکے میں ہے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا کعب تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حارثہ: آپ انتہائی کریم اور شریف انسان ہے، ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، جس کی جدائی کے صدمے سے ان کی ماں کا برا حال ہے اور ہمارا سکون بھی جاتا رہا ہے۔ آپ جو فدیہ فرمائیں گے حاضر ہے، مگر بچے کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ کعب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمانہ سے ہمیں پوری طرح توقع ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ضرور ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ جو فدیہ چاہیں گے وہ ہم بلا تأمل آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بے شک اپنے جگر گوشے کی جدائی تمہارے لیے شاق ہوگی اور اس کی ماں بھی اس غم میں بے قرار ہوگی۔ میں زید کو بلاتا ہوں، میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو میں ہرگز کوئی فدیہ نہ لوں گا۔ تمہارا بچہ ہے، تم اسے بالکل لے جا سکتے ہو۔ ہاں، اگر وہ میرے پاس رہنا ہی پسند کرے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو میں خاموش
خواہ اسے نکال دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر کعب اور حارثہ بہت خوش ہوئے اور بولے آپ نے تو یہ انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، بے شک آپ زید کو بلائیے اور اس سے معلوم کر لیجئے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا کعب بجا طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ زید جو ہی انہیں دیکھے گا ان سے لپٹ جائے گا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، اور اتنے دنوں کی غلامانہ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کے لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے بےتاب ہو جائے گا۔ زید بلائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے فرمایا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ زید جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا تم ان دونوں کو بھی پہچانتے ہو اور مجھ سے بھی واقف ہو، میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ مگر یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں تھے، خدا کے رسول کے الفاظ تھے۔ حضرت زید اس عظیم ہستی کی غلامی میں تھے جن کی غلامی کے مقابلے میں دنیا جہان کی بادشاہی ہے۔ زید نے ایک ایک نظر باپ اور چچا پر ڈالی اور حضور کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا میں تو آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتا۔ حارث اور کعب نے خلاف توقع بیٹے کی بات سنی تو کہا زید کیا ہم تمہارے باپ اور چچا نہیں ہیں؟ کیا تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ زید کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے ابا جان، بے شک آپ میرے والد ہیں، بے شک یہ میرے چچا ہیں، بے شک میری ماں بھی مجھے یاد کر رہی ہوگی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ اپنے آقا کے جو اوصاف میں نے دیکھے ہیں، اب مجھے تعزیست ان کی غلامی ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میں دنیا میں کسی کو بھی اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر حارثہ اور کعب نے کہا زید ایسی بات ہے تو ہم خوشی سے تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم یہیں رہو، تمہاری خوشی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان فرمایا آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ حارثہ اور کعب حیران تھے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خواب ہے یا واقعی زمین پر کوئی عظیم فرشتہ اتر آیا ہے؟ اور اس کے بعد قریش کے لوگ زید کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرنے لگے۔ یہ وہی زید ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضور کو ان سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب حضرت اسامہ کا وظیفہ مقرر کرنے لگے تو اپنے بیٹے کا وظیفہ 2500 مقرر کیا اور حضرت اسامہ کا 3000، اور جب حضرت عبداللہ نے شکایت کی تو فرمایا عبداللہ اسامہ کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں محبوب تھے، اور اسامہ خود تم سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں محبوب تھے۔